یہ آسمان کے بادل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی بارش، بس رشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم وقت پر اپنوں کو وقت دے دیں تو دل کے بادل کبھی نہیں چھاتے۔ بہت تیز دھوپ میں ایک دم سے بادل نکل آیا اور کوئی اتنے گہرے بادل کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ جب دل خوش ہو تو دل کرتا ہے کوئی اپنوں کو یہ ٹائم اپنوں کے پاس گزارا جائے۔ آج میں اپنی بہن کے گھر جا رہی ہوں، بس یوں ہی بغیر کسی خاص موقع کے، کیونکہ کبھی کبھی بغیر وجہ ملنا ہی سب سے بڑی وجہ بن جاتا ہے۔ اور جب اتنا خوبصورت موسم ہو تو ان اپنوں کے پاس جانے کو دل کرتا ہے جو دل سے اور سچے طریقے سے اپنے ہوں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج خوبصورت موسم جو کہ دل کو بالکل چھو گیا، تو میرا دل کیا کہ اپنی بہن کے گھر جاتی ہوں۔ اور جب میں بہن کے گھر گئی تو اس کے کچن میں کوئی اتنی مہک، وہ مسالوں کی مہک نہیں تھی بلکہ اس کی محبت تھی، جو ایک بہن اپنی بہن کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہی تھی۔ یہ کھانا صرف ذائقے کے لیے نہیں بلکہ اس خوشی کے لیے جو اپنوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں ہے۔ میری بہن نے جاتے ہی بہت سٹارٹر جس کو بولیں گے وہ بنایا ہوا تھا، جس میں چنا چاٹ تھی، کیونکہ اس کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ آج موسم اچھا ہے تو شاید میں آ جاؤں۔ اسی شاید میں اس نے کوئی اتنا کھانا بنا لیا، کیونکہ بہن جو ہے وہ ماں کا ہی دل رکھتی ہے۔ جیسے ماں کو انتظار ہوتا ہے آج میری بیٹیوں نے آنا ہے، تو اس کے آنے کی خوشی میں ہماری ماں ڈھیروں کھانا بنا لیتی ہے۔ ایسے ہی ایک بہن کی دل میں بھی ممتا ہوتی ہے، وہ بھی سنتے ساتھ ہی اس نے کوئی کھانا بنا کے سٹارٹر سے لے کے اینڈ تک سب کچھ بنا لیا، جو اس کی چاہت میں رہتے ہوئے جتنا ٹائم تھا اس کے بعد اس میں بہت مزے کا کھانا بنایا، چنا چاٹ بنائی۔ جب بھی میں اپنی بہن کے گھر جاؤں نا، میں کبھی بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ماں کے گھر گئی ہوں اور خود سے ہر چیز نکال کے کھاتی ہوں، بچوں کو دیتی ہوں، کیونکہ ایک بہن اور ماں کا ہی تو گھر ہوتا ہے جہاں انسان بالکل اپنے گھر کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں کو اور ماؤں کو سلامت رکھے۔ میں اپنے بچوں کو سب کو دے چکی تھی اور لاسٹ میں نے اسی بول میں برتن میں جس میں چنا چاٹ بنائی تھی اس میں ڈال کے پاپڑی اور کھا لی میں نے۔ اور اس کے بعد بیٹھی میری امی بھی آئے ہوئے تھے ادھر، وہ ان کو بھی آج میری سسٹر نے کہہ کے بلوایا تھا کہ آپ بھی آ جائیں۔ بیٹھ کر ماں بیٹیوں نے ہم سب نے باتیں کی اور ایک بہت اچھا ٹائم جو کہ گزارا۔ بہت سارے لوگ اس ٹائم کو ترس رہے ہوں گے، لیکن یہ غنیمت زیادہ وہ لوگ سمجھیں گے جو ترس رہے ہیں اس ٹائم کو۔ میں تو ایک خوش ہو رہی ہوں اس ٹائم کو گزارتے ہوئے، لیکن جو یہ ٹائم نہیں گزار سکیں گے یا ان کی زندگی میں سے یہ ٹائم آ کے گزر چکا ہوگا، ان کے دل کو بہت چھو جانے والا یہ لمحے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی سسٹر کو مسلسل اپنی بہن کو کچن میں کھڑے دیکھ رہی تھی، وہ نہیں تھکی کیونکہ اس کی بہن آئی ہوئی تھی، تو اس کی بہن کے چاؤ میں اس نے جتنا ہو سکے اپنا دل سے کھانا بنایا۔ کھانا جب بہن کے ہاتھ کا ہونا تو ذائقہ صرف زبان کو نہیں لگتا، دل تک اتر جاتا ہے، اور جب پیٹ بھر جائے تو باتیں وہ نکلتی ہیں جو دل کو ہلکا کرتی ہے، جیسے سارا بوجھ ختم ہو گیا ہو۔ جیسے ہم اپنی ماؤں سے ہر دل کی بات کرتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنی بڑی بہنوں سے بھی دل کی ہر بات کر لیتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہی تھی جو کچھ بنایا اس نے گرما گرم ہمیں بنا بنا کے ساتھ دیتی رہی، اندر بچوں کو تو ہم بیٹھ کے پھر کھاتے ہیں، ہم بہنیں بیٹھ کے کھائیں گے۔ تو اس نے گرم گرم کڑاہی میں کبھی وہ کباب بنا رہی تھی، کبھی چکن پکوڑا بنا رہی تھی، اور کچھ میٹھے میں بھی بنا کے رکھا، اور کچھ ہمیں جاتے ہی چٹخارے دار بھی دیا۔ بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا۔ جیسے ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں نا، ایسے ہی ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ اتنا کوئی اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوا ہے کہ اس رشتے کی پہچان وہی کر سکتا ہے جن کو یہ سچے رشتے ملے ہوں،
بہت سارے ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان ان رشتوں سے بڑا دور بھاگتا ہے، بہت کم کیسز ہوں گے، لیکن جب میں سنتی ہوں ایسے لوگوں کی باتیں تو حیران ہوتی ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی اتنے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ماں باپ کی تربیت ہے، اگر بہن بھائی مل کے رہ رہے ہیں نا اچھے سلوک سے تو وہ ماں باپ کی تربیت ہے۔ اور دیکھیے جی سارے بیٹھے ہوئے تھے اندر، سب بھی کھانا کھائیں گے ادھر، اور بہت ہی مزے کا کھانا۔ زندگی تو انہی رشتوں میں ہے نا جو بے غرض محبت کرتے ہیں۔ اور بہت ہم نے کھانا کھایا، بیٹھے اور کھانا کھایا۔ زندگی کا مزہ بھی ان لوگوں سے ملنے کو آتا ہے جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کہ یہ کہہ لے کوئی بے لوث محبت دیتے، بغیر کسی لالچ کے دیتے ہیں۔ تو یہ زندگی کی یہی وہ چیز ہے جو ہم خرید نہیں سکتے، اس چیز کا نمول بدل ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو پھر میری سسٹر لے کے آئی مزیدار سا جو اس نے میٹھا بنایا تھا، تو وہ ہم سب کو سرو کیا، کیونکہ میرے بچے ہم سب میٹھا بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو میٹھا ہے تو صحت کے لیے اچھا نہیں، لیکن اتنا کہ پھر بھی اتنی ہیلدی، ویٹ گین ہونے کے باوجود میٹھا جب میرے سامنے آ جاتا ہے تو میرا دل کرتا ہے میں بھر بھر کے چمچ کھا لوں، اور میری زبان، میرا دل بھی اس چیز میٹھا کھانے سے میٹھا ہو جائے۔ بہت اچھا لگا، دل ہلکا ہو گیا۔ بہن سے بہت ساری دل کی باتیں کی، اس کا مزیدار ہاتھ کا کھانا کھایا اور خوب انجوائے کیا۔ اچھے موسم کو مزید اچھا بنا لیا اور یادگار بنا لیا۔ بس یہی ہم زندگی کی اتنی مصروفیات میں زندگی کچھ لمحے ایسے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں جن کو ہم یادگار بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں جب موسم اچھا ہو، کیونکہ یہ میری سسٹر پاس ہی ہوتی ہیں، ہم دو بہنیں ایک ہی گھر ہے، میرے ہسبینڈ اور ان کے ہسبینڈ بھائی ہیں اور ہم دونوں بہنیں۔ یہ وہی سسٹر جو میرے اوپر والے پورشن میں پہلے تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ سے اپنا گھر دیا، یہ اپنے گھر میں شفٹ ہوگی اور میں اوپر والے پورشن میں۔ پہلے تو دل بہت اداس ہوتا تھا، روتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب میں نے ان کے گھر جانا، دل کو خوشی ہونی کہ کتنا خوبصورت گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے میری بہن کو دیا ہے۔ اسی خوشی نے میرے اس دکھ کو کم کر دیا کہ میری بہن مجھ سے دور چلے گئی، کیونکہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رشتے کو آگے بڑھنے کے لیے چھوڑ کے ہی آگے جانا پڑتا ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں اپنی نئی زندگی کے لیے، پھر کسی نہ کسی رشتے کو ہمیں زندگی کی خیر و عافیت کی دعا کے ساتھ رخصت کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے، آگے بڑھنا، آگے بڑھنا۔ پھر جیسے میں اس کے گھر جاتی رہی، میرے دل کو بہت خوشی ہونا کہ میری بہن کا ماشاءاللہ سے اتنا پیارا گھر ہے، تو میرے دل کو سکون ہو گیا۔ اب یہی ہے کہ جب بھی کوئی اچھا موقع ہو، خاص تہوار ہو، دل کو بہت خوشی ہو، تو میں بھاگ کے اس کی طرف چلے جاتی ہوں، پاس ہی ہے نا، وہ بھاگی بھاگی میری طرف چلی آتی ہے۔ بس یہی زندگی ہے اگر ہم اچھے سے گزاریں۔ لاسٹ میں میری بہن نے بہت مزے کی چائے دی، اور میں نے سوچا وہ تو میں نے آپ سے شیئر ہی نہیں کی، تو پھر پکڑا ہوا کپ جس کی جلدی سے میں نے تصویر لی اور آپ کے ساتھ شیئر کی۔